اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبدأ بإذن اللہ. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قابل احترام عزی وقار معزز شرکائے دورہ علم میراث و تطبیق میراث، الحمدللہ آج ہمارے دورہ علم میراث کی یہ دوسری کلاس ہے جس کے اندر میں اور آپ شریک ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اس جمع ہونے کو قبول عطا فرمائیں. محترم مشارکین و مشارکات، جیسا کہ ہم اور آپ کل سے فقہ میراث و تطبیق میراث کے عنوان پر الحمدللہ ایک دورے کا آغاز کر چکے ہیں. ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے پیش نظر گزشتہ کلاس کا خلاصہ محاضر محترم انشاءاللہ پیش کریں گے. اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے شیخ محترم کو پیش کروں، ایک دو ضروری باتیں وضاحت کر دوں. پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کی اس دوسری کلاس کے ختم ہونے کے بعد واٹس ایپ گروپ میں گوگل فارم کے ذریعے سوالات کا ایک فارم شیئر کیا جائے گا، جس کے اندر انشاءاللہ آپ تمام مشارکین و مشارکات کو جواب دینا ہے جو کل اور آج کے دروس میں جو اسباق پڑھائے گئے یا پڑھائے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سوال نامے کے اندر آپ اپنا مکمل ای میل آئی ڈی اور اپنا نام املا اور اسپیلنگ کے ساتھ صحیح لکھیں، اور وہی نام اور وہی ای میل آئی ڈی کا استعمال کریں جو فارم فل اپ کرنے کے موقع پر، رجسٹریشن کے موقع پر آپ نے کیا تھا. ورنہ رجسٹریشن کا نام الگ ہوگا اور سوال نامے کے اندر آپ کے جواب کے اندر نام الگ ہوگا، تو ایسے صورت میں آپ کے نمبرات شامل نہیں کیے جائیں گے، جس سے آپ کی حاضری اور سند کے اندر بھی فرق پڑے گا. تو لہٰذا میں تمام مشارکین و مشارکات سے اس بات کی التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنا نام صحیح لکھیں، اپنا فون نمبر صحیح لکھیں اور اپنا ای میل آئی ڈی صحیح لکھیں، اور وہی ان چیزوں کو شامل کریں جو رجسٹریشن کے موقع پر شامل کیے تھے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ محاضرے کے ختم ہونے کے بعد شیخ محترم سے آپ بالمشافہ سوالات کر سکتے ہیں آن لائن کے ذریعے. تو اس موقع پر کسی کے جواب دیے جائیں گے، کسی کے جوابات وقت کی تنگ دامانی کے شکار کی بنیاد پر نہیں دیے جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ صبر کا دامن تھامے رہیں. انشاءاللہ آپ کا جواب انشاءاللہ آپ تک مکمل طور پر پہنچایا جائے گا. تو میں اب بلا کسی تاخیر آج کے ہماری اس دوسری نشست کا یا دوسری کلاس کا آغاز کرنے کے لیے شیخ محترم استاد محترم فضیلت الشیخ ابو یاسر کے امین الرحمن عمری مدنی استاد جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنا محاضرہ پیش فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد. محترم مشارکین،
کل ہم نے کورس علم میراث کا آغاز کیا تھا اور اس میں چند بنیادی باتیں بتائی گئی تھی۔ قبل اس کے کہ میں آج کا درس شروع کروں، مختصر طور پر کل کے درس کا اعادہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ علم میراث اصل میں دو عظیم مباحث پر مشتمل ہے، ایک فقہ میراث اور دوسرا تطبیق میراث یعنی حساب۔ فقہ میراث جس میں مسائل بیان ہوتے ہیں، اور تطبیق میراث جس میں میتھمیٹکس اور حساب کا استعمال ہوتا ہے۔ اور کسی بھی فن کو پڑھنے پڑھانے سے پہلے 10 باتیں بتائی جاتی ہیں، تو اس فن کو شروع کرنے سے پہلے بھی میں نے کل 10 باتیں بتائی تھیں، جن میں سب سے پہلی بات اس علم کی تعریف، کہ علم میراث کی تعریف کیا ہے، کہ وہ فقہ اسلامی اور ریاضی کے وہ اصول جاننا جن کے ذریعے ترکے میں وارثوں کے حصے معلوم کیے جائیں۔ پھر اس کا موضوع بیان کیا گیا کہ اس فن کا اور اس علم کا موضوع ہے ترکہ، وارثین اور ان کے حصے۔ انہی موضوعات پر یہاں گفتگو ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد اور اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ وارثین کو یعنی حقداروں کو ان کا حق دیا جائے۔ اور نمبر 4، اس علم کے مصادر و مراجع قرآن و حدیث اور اجماع امت بتائے گئے۔ اور نمبر 5، اس علم کو حاصل کرنے کا حکم یہ بتایا گیا کہ اس علم کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اور نمبر 6، اس علم کی فضیلت کیا ہے، تو ہم نے بتایا کہ اس علم کی فضیلت کو آگے ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ اور نمبر 7، اس علم کا دوسرے علوم سے کیا نسبت اور کیا تعلق ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ علم شرعی ہے، علم الفقہ ہے یہ، اور علم الفقہ کے ابواب میں سے چند ابواب یہاں بھی ہوتے ہیں علم فرائض کے۔ نمبر 8، اس علم کو وضع کرنے والے کون ہیں، تو ہم نے بتایا کہ اس علم کو وضع کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وارثین کے حقوق اور ان کے حصے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اور اس علم کے دوسرے نام کیا ہیں، تو علم میراث کے ساتھ ہم اس کو علم الموارث بھی کہتے ہیں، علم الفرائض بھی کہتے ہیں، علم الترکہ بھی کہتے ہیں۔ اور نمبر 10، اس علم کے مسائل اور مباحث کیا ہیں، تو ہم نے بتایا تھا کہ اس علم میں وراثت کے اسباب، وراثت کے ارکان، وراثت کے شروط، اور مردوں میں کون وارث ہوتے ہیں اور عورتوں میں کون وارث ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا حصہ کتنا ہے، یہ سب تفصیلات یہاں بیان ہوتی ہیں۔ تو یہ 10 باتیں ہم نے کل ذکر کی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے ارکان وراثت بیان کیا کہ وراثت کے کل 3 ارکان ہوتے ہیں، ایک تو مورث جس کا انتقال ہو جائے میت، اور دوسرا وارث ہے، اور نمبر 3 مال موروث یعنی ترکہ۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی نہ رہے تو وراثت تو بٹے گی نہیں، جب تک کسی شخص کا انتقال نہ ہو اس کا مال تو تقسیم نہیں ہوگا۔ تو یہ ارکان وراثت ہم نے بتائے تھے۔ اس کے بعد ہم نے بتایا شروط وراثت کہ وراثت کی شرطیں کیا ہیں۔ وراثت کی 3 شرطیں بتائی گئی تھیں کہ سب سے پہلے مورث کی موت کا ثابت ہونا، یقینی ہونا، اور نمبر 2، جب مورث کی موت ہو تو اس وقت وارث زندہ ہو، باحیات ہو، اور نمبر 3 اسباب وراثت کا پایا جانا۔ پھر ہم نے اسباب وراثت بھی گنائے تھے کہ یہ کل 3 اسباب وراثت ہیں۔ نمبر 1 نسبی رشتہ، یعنی میت کے وہ وارثین جو خونی رشتے کی وجہ سے ایک دوسرے سے وارث بنتے ہیں۔ پھر ہم نے بتایا کہ اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، ایک تو فروع المیت ہوتے ہیں کہ میت کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں
پھر میت کے اصول، میت کے ماں باپ، دادا، پردادا، نانی، دادی، یہ لوگ آتے ہیں۔ پھر میت کے حواشی اور اطراف، یعنی میت کے بھائی، چچا، یہ لوگ آتے ہیں۔ اور بھائیوں میں بھی 3 قسمیں بتائی گئی تھی کہ یا تو سگے بھائی بہنیں ہوتی ہیں، یا تو باپ شریک بھائی بہنیں، یا ماں شریک بھائی بہنیں۔ سگے بھائی بہنیں کہ ان کے والدین ایک ہی ہوں، باپ شریک بھائی بہنیں کہ باپ ایک ہو اور ماں مختلف ہو، اور ماں شریک بھائی بہنیں کہ ماں ایک اور باپ مختلف ہو۔ اور اسی طرح چچا بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، سگے چچا ہوں یا باپ شریک چچا ہوں۔ تو یہ پہلا سبب ہے نسبی رشتہ، اسی سے خاندان بھی بنتا ہے۔ اور نمبر 2 نکاح، نکاح بھی ایک سبب ہے کہ مرد اور عورت دونوں اجنبی ہوتے ہیں، نکاح کے سبب دونوں میں ملاپ ہوتا ہے۔ تو نکاح بھی ایک سبب ہے وراثت کے بٹنے کا، کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت اس کے ترکے کی وارث بنے گی، اور عورت کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا وارث بنے گا۔ اور نمبر 3 ولا بتایا تھا ہم نے، ولا یہ ایک جو ہے رشتہ ہے کہ اگر کسی شخص نے غلام یا لونڈی کو آزاد کر دے اور آزاد شدہ غلام یا لونڈی فوت ہو جائے اور اس کا کوئی نسبی رشتہ وارث نہ ہو، تو آخر کار آزاد کرنے والے کو اس کا پورا ترکہ مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے موانع وراثت ذکر کیے تھے کہ وراثت کے کل 3 موانع ہیں۔ نمبر 1 قتل، جس قتل کی وجہ سے قصاص یا دیت یا کفارہ لازم آئے، جیسے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹا باپ کی وراثت سے محروم رہے گا، جیسے کہ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یرث القاتل شیئا۔ اسی میں کل کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو کیا باپ بھی بیٹے کی وراثت سے محروم رہے گا؟ جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ باپ بھی اپنے بیٹے کی وراثت سے محروم ہوگا، کیونکہ حدیث عام ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یرث القاتل شیئا۔ البتہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس سے اس کے بدلے قصاص نہیں لیا جائے گا، البتہ اس سے دیت لے لی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم نے بتایا کہ موانع وراثت میں سے دوسرا معنی ہے اختلاف الدین، کہ ایک مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ دار کے وارث نہیں بن سکتے، یا غیر مسلم اپنے مسلمان رشتہ داروں کے وارث نہیں بن سکتے۔ پھر ہم نے اس میں ایک اختلافی مسئلہ ذکر کیا کہ جمہور کی بھی یہی رائے ہے، البتہ بعض علماء اور بعض صحابہ کرام اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے کافر والدین کا وارث بن سکتا ہے، البتہ کافر اپنے مسلمان رشتہ دار کے وارث نہیں بن سکتے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اختیار ہے یہ۔ اور نمبر 3 موانع وراثت میں سے غلامی ہے۔ غلام اور لونڈی کو جو سلسلہ تھا، کیونکہ اب اس کی شکل واضح نہیں ہے تو اس لیے اس سلسلے میں زیادہ تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے۔ غلام اور لونڈی یہ بھی کسی کی ملکیت کے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے آخری بات بتائی تھی کہ ترکے میں 4 حقوق بالترتیب واجب ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو وہ جو کچھ چھوڑ جائے اس میں بالترتیب 4 حقوق لاگو ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس مرنے والے کا کفن، دفن اور اس کو قبر میں اتارنے کے جو کچھ اخراجات ہوتے ہیں، سارا خرچ اسی کے مال سے نکالا جائے، یہ تو اس کا حق ہے یہ۔ ہاں اگر کوئی دوسرا آدمی اس کا انتظام کر دے تو الگ بات ہے۔ اور نمبر 2، اگر میت نے کوئی قرض چھوڑا ہو تو قرض اتار دیے جائیں، قرض ادا کر دیے جائیں۔ اور ہم نے بتایا کہ قرض 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا تو اللہ کے حقوق میں یا تو لوگوں کے حقوق میں۔ تو کسی بھی قسم کا قرض ہو تو قرض ادا کر دیا جائے گا۔
اس کے بعد نمبر 3، اگر قرض ادا کرنے کے بعد جو باقی مال ہے اس میں اگر زندگی میں اس نے وصیت کی ہو، مال کی وصیت کی ہو، تو اس وصیت کو پوری کریں گے، بشرطے کہ وہ وصیت جائز وصیت ہو۔ اور جائز وصیت میں 2 باتیں ہونا ضروری ہے، ایک تو یہ کہ وصیت ثلث مال یعنی 1/3 یا اس سے کم میں کی گئی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، چنانچہ کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میرا یہ بیٹا میری زندگی میں بڑی خدمتیں انجام دیا ہے، اس کے نام میں کوئی وصیت کر دیتا ہوں، تو ایسی وصیت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ بیٹا تو وارث ہونے والا ہے۔ اولاد کی اطاعت یا ان کی نافرمانی یہ وراثت کو کم کرنے یا بڑھانے کا سبب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد چاہے وہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، سب کا اللہ نے حصہ برابر رکھا ہے، مالدار ہو یا حاجت مند ہو، سب کو اتنا ہی حصہ دینا ہے۔ تو کسی کے لیے خاص کر دینا کوئی مال اور وصیت کر دینا اس تعلق سے، یہ غلط ہے۔ پھر اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ وارثین میں بٹے گا۔ یہاں تک ہم نے کل کا درس تھا اور کل یہ باتیں بتائی گئی تھی۔ اب میں ایڈمن محترمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ PDF شیئر کریں کہ ہم نے اس کے بعد جو ہے کل کا جو درس تھا اس کے بعد ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے کل ہم نے یہ سب باتیں پڑھی تھیں، امید کے سارے مشارکین ان باتوں کا مراجعہ اور اعادہ کر چکے ہوں گے، اور آج بھی جو درس ہونے والا ہے اس کا بھی انشاءاللہ اعادہ اور مراجعہ کر لیں گے، اور گوگل فارم میں ایک سوالات پیش کیے جائیں گے تو ان کے جوابات بھی وہ انشاءاللہ دیں گے۔ اب اس کے بعد جو میں آج باتیں بتانے جا رہا ہوں یہ کہ ان 4 حقوق میں سب سے پہلے میت کی تجہیز اور تکفین کا خرچ، پھر قرض ہو تو قرض ادا کر دیا جائے، پھر وصیت ہو تو وصیت پوری کی جائے، پھر اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وارثین میں بانٹا جائے۔ یہ ترتیبات کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سورہ نساء میں وارثین کے حصے بیان کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا اور والدین کا حصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ اولاد کو جو حصہ ملتا ہے یا والدین کو جو حصہ ملتا ہے اس وصیت کو پوری کرنے کے بعد جو کہ کی جاتی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حصوں کا تذکرہ کیا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اس بات کا اعادہ کیا، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین اور من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، کہ شوہر کو جو حصہ ملتا ہے بیوی کے مال میں سے یا بیوی کو جو حصہ ملتا ہے شوہر کے مال میں سے وہ اسی وقت جب وصیت پوری کر دی جائے یا قرض جو ہے ادا کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری میں جہاں سورہ نساء کی آخری آیت تھی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کا اور باپ شریک بھائیوں کے حصوں کا تذکرہ کیا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا اور فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ یہ آخری آیت میں نہیں ہے، یہ دوسری آیت میں بھی آخری حصے میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وارثین کے حصے اسی وقت بانٹے جائیں جب وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے۔ اور آپ ان آیتوں میں آپ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کا ذکر پہلے کیا اور قرض کا ذکر بعد میں کیا ہے، جبکہ ہم نے جو ترتیب بتائی ہے اس میں
میت کو نہلانے اور کفنانے کے بعد قرض کو ہم نے مقدم کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول اللہ کی حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے من بعد وصیۃ توصون بہا ودین فرمایا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے نفاذ سے پہلے دین یعنی قرض کا فیصلہ کیا ہے کہ پہلے قرض ادا کر دیا جائے، اس کے بعد وصیت پوری کی جائے۔ اور اس میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ وصیت جو ہے کسی کمزور کے حق میں بھی ہو سکتی ہے، لوگ ہو سکتا اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر تساہل یا تغافل سے کام لیں اور وصیت پوری نہ کریں، اس وجہ سے اللہ نے وصیت کو مقدم کیا۔ اور قرض کا معاملہ ایسا ہے کہ لوگ زبردستی بھی وصول کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ نے قرض کو مؤخر کیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے میت کو نہلانا اور کفنانے کا خرچ، پھر اس کے بعد قرض پوری کریں گے، اس کے بعد وصیت پوری کریں گے، پھر جو مال بچ جاتا ہے وہ وارثین کا حق اس میں بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا ہے ترکہ، کہ ترکہ کس کو کہتے ہیں۔ ویسے ترکہ جو ہے ما ترکہ المیت، میت جو کچھ چھوڑ جاتا ہے اس کو ہم ترکہ کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے ذکر کیا کہ کسی بھی شخص کی وفات پر اس کی چھوڑی ہوئی تمام چیزیں ترکہ شمار ہوتی ہیں، چاہے وہ منقولہ ہو، مویبل ہو، جیسے زیورات ہوں، گاڑیاں ہوں، گھر کا ساز و سامان، فرنیچر، یا جو کچھ ہو انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے، اور مہنگی گھڑیاں ہوں، موبائل ہوں، لیپ ٹاپ ہوں، جو کچھ ہوں، یا غیر منقولہ ہو، امویبل ہو، یعنی جیسے بلڈنگیں ہیں، کھیتیاں ہیں، پلاٹس ہیں، باغات ہیں، یہ سب غیر منقولہ ہیں۔ جائیداد یعنی ہر وہ چیز جو اس کی ملکیت میں ہو، یعنی مرنے والے کے نام پر جو کچھ ہو، خواہ اس کے قبضے میں ہو یا دوسرے کے ذمے واجب الادا ہو، یعنی کسی کے ذمے وہ کچھ حقوق ہیں جو ادا ابھی نہیں ہوئے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ترکے میں شمار ہوں گے۔ جیسے ہم نے یہاں ذکر کیا پینشن جو ہے، یہ بھی جو کسی امپلائی کو، کسی ملازم کو جو اس کی کمپنی سے ملتے ہیں، یا کسی گورنمنٹ سرونٹ کو حکومت کی طرف سے جو میعاد مکمل کرنے پر جو پینشن اس کو ملتا ہے، وہ بھی اسی کا ہے، وہ چاہے مرنے کے بعد ہی وہ اس کو حاصل ہو یا اس کے اکاؤنٹ میں آئے، تو وہ بھی ترکے میں شمار کرنا ضروری ہے۔ تو یہ سب ترکے میں شمار ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں۔ اور یہاں چند باتیں ترکے کے متعلق یہ بھی ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں تو زندگی میں اس کے مرنے کے بعد جو ہے شامل ہوتے ہیں، جیسے جو ہے زمین کی خریدی کے لیے اس نے کوئی قرعہ ڈالا تھا اور وہ قرعے نام اس کی موت کے بعد آئے تھے، تو ایسی صورت میں بھی کیونکہ یہ زمین کا سبب اس کی زندگی ہی میں شروع ہو چکا تھا، تو اس کو بھی ہم ترکے میں شمار کریں گے۔ اس کے بعد جو موضوع ہے علم میراث کی اہمیت و فضیلت، اس میں ہم نے اس علم کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ کیا ہے کہ اسلام آنے سے قبل قانون وراثت میں بھی جاہل نظام رائج تھا کہ صرف مرد لوگ یا خاندان کے بڑے افراد ہی وارث بنتے، عورتیں اور بچے محروم رہ جاتے۔ البتہ جب اسلام آیا تو نظام عدل قائم ہوا اور اللہ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حصوں کی تقسیم کی ذمہ داری نہ کسی فرشتے کے حوالے کی اور نہ کسی نبی کے، بلکہ اللہ نے خود اس کی ساری تفصیلات قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وارثین کے حصوں کی تقسیم کی ذمہ داری نہ کسی فرشتے یا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری کسی نبی کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان نہیں کی، بلکہ اللہ نے خود وہ ساری آیتیں اتار دی ہیں اور سارے مسائل واضح کر دیے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، یہ اس میں کسی کو رد و بدل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وصیۃ من اللہ بھی کہا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تاکیدی حکم ہے، کوئی منمانی تقسیم نہ کرے۔ پھر جو اس
قانون پر عمل کرتے ہیں، جو اس نظام عدل کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی یہ کہہ کر کہ تلک حدود اللہ، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، کہ والدین کو کتنا حصہ ملتا ہے، اولاد کو کتنا حصہ ملتا ہے، بھائی بہنوں کو کتنا حصہ ملتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی ان حدود پر عمل کرے اور اس نظام عدل کو اپنے اوپر نافذ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو نافرمانی کرتے ہیں اور ان حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حصے بیان کیے گئے ہیں کوئی آپشنل نہیں ہے کہ جن کو چاہے وہ عمل کرے، جن کو چاہے وہ چھوڑ دے، یا اس نظام عدل کو چھوڑ کر دنیا کے قانون کی طرف چلا جائے جہاں وہ لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر حصہ دیتے ہیں، وہاں اپنا فیصلہ اور اپنا مقدمہ دائر کر دے، تو یہ سب ظلم ہے، بلکہ جو ہے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو اس اہمیت کو ہم اس علم کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد چند احادیث یہاں مذکور ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو اول شيء ينزع من امتی، کہ اس علم کو سیکھو اور سکھاؤ، اور ان قریب یہ بھلا دیا جائے گا، اور یہ وہی چیز جو سب سے پہلے میری امت سے چھین لی جائے گی، وہ اول شیء ينزع من امتی۔ یہ حدیث اور اس قسم کی جو احادیث ہیں وہ محل نظر ہیں۔ امام حافظ ابن کثیر نے بھی کہا کہ اس کی سند میں ضعف ہے، اور وہ یونسا، اس علم کو بھلا دیا جائے گا، اس کا مفہوم علماء نے دو مفہوم بتایا ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اس علم کو پڑھنے پڑھانے والے نہیں رہیں گے، جاننے والے نہیں رہیں گے، اور دوسرا مفہوم یہ بتایا کہ اس علم پر عمل کرنا بھلا دیا جائے گا، یعنی لوگ جانتے بوجھتے بھی اس علم پر عمل نہیں کریں گے۔ ویسے ہم دیکھتے آتے ہیں کہ مسلم خاندانوں میں کئی ایسے خاندان ہیں جہاں شریعت کے مطابق وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، بلکہ منمانی ہوتی ہے یا غلط طریقے سے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ البتہ بخاری میں تعلیقاً یہ مذکور ہے کہ تعلموا قبل الظانین، یعنی الذین یتکلمون بالظن۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس علم کو قبل اس کے کہ لوگ اپنے گمان کی بنیاد پر گفتگو کریں، اس علم کو سیکھو۔ تو بہرحال اس علم کو سیکھنے اور سکھانے کے فضائل مذکور ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس پر دلالت کرتا ہے، الحق الفرائض باہلها فما بقی فهو لاولی رجل ذکر۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ الحق الفرائض باہلها، کہ جتنے حصے ہیں ان حصوں کو ان حصے داروں سے جوڑ دو، یعنی وارثین کو ان کے حصے دے دو جن کا حصہ متعین ہے، اور جو باقی رہ جائے، یعنی وارثین کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو باقی رہ جائے وہ کسی قریبی مرد کو، سب سے زیادہ قریبی مرد کو دیا جائے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وارثین جو ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو دو ہی قسم کے ہیں، ایک اصحاب فرائض ہیں، وہ وارثین جن کا حصہ متعین ہے، اور دوسرے عصبہ ہیں، وہ وارثین جن کا حصہ متعین نہیں ہے۔ اور اگر یہ دونوں بھی نہ ہوں تو ذوی الارحام کی گفتگو اور ان کی بات آتی ہے۔ جی ہاں، پھر اس کے بعد ایک موضوع ہے، کیا عورت کو ترکہ مرد کے مقابلے میں کم ملتا ہے؟ یہ حقیقت میں یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو آگے کچھ اسباق ہیں، ان اسباق کے پڑھنے کے بعد ہم اس کو پڑھتے ہیں تو زیادہ سمجھ میں یہ موضوع آئے گا، لیکن پھر بھی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، جن کو سمجھنا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یعنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں ترکہ کم ملتا ہے، جبکہ آیت موارث کو بغور پڑھتے ہیں
تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زیادہ سے زیادہ جو حصہ دیا ہے وہ 2 ثلث یعنی 2/3 دیا ہے، اور مردوں کو زیادہ سے زیادہ 1/2 یعنی نصف دیا ہے، یعنی بیٹیوں کو یا بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 ثلث دیا ہے، اور مردوں کا جو حصہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نصف ہے، یعنی شوہر کو 1/2 ملتا ہے۔ تو اس ناحیے سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بالجملہ طور پر مجموعی طور پر عورتوں کا زیادہ خیال رکھا ہے وراثت میں۔ اسی طرح ہم آگے پڑھیں گے کہ عورتوں میں اصحاب فرائض جن کا حصہ متعین ہے، عورتیں کل 8 ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، سگی بہنیں ہیں، باپ شریک بہنیں ہیں اور ماں شریک بہنیں ہیں، دادی اور نانی ہیں، کل 8 قسم کے افراد ہیں عورتوں میں، جبکہ مردوں میں صرف 4 ہوتے ہیں اصحاب فرائض، یعنی جن کا حصہ متعین ہے، شوہر، ماں شریک، بھائی، باپ اور دادا، اور مرد عام طور پر عصبہ ہوتے ہیں جن کا حصہ متعین تو نہیں ہوتا۔ تو اصحاب فرائض سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا حصہ متعین ہے، جیسے 1/6، 1/8، 2/3، اور عصبہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا کوئی متعین حصہ نہیں ہے، اور یہ لوگ اسی وقت ترکے کے مستحق ہوتے ہیں جب اصحاب فرائض کے مابین تقسیم ترکہ کے بعد کچھ بچ جائے، اگر نہ بچے تو یہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں، البتہ میت کے بیٹے اور باپ کبھی محروم نہیں ہوتے۔ یہ تفصیلات انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اور آگے جو مضمون ہے، جو باتیں ہیں، وہ باتیں بھی جو ہے ذرا آگے کا مضمون ہم پڑھنے کے بعد اس کو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے آئیے، آگے اور آگے کیجیے، یہ انشاءاللہ ضرور ہم پڑھیں گے، جس میں جو ہے پرسنٹیج کے ذریعے واضح کیا گیا ہے کہ عام طور پر عورتوں کو جو کم میراث کی بات کرتے ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے، اس میں کچھ تفصیلات ہیں۔ جی اور آگے کا پڑھیے، جی یہی یہ سنت متروکہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ جب تقسیم ترکہ کے وقت قرابت دار، یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ بعض علماء نے اس آیت کو آیت میراث سے منسوخ مانا ہے، جبکہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، اور اس میں ایک اخلاقی ہدایت دی گئی ہے کہ امداد کے مستحق وہ رشتہ دار جو وارث نہیں ہو رہے ہیں، یا وہ جن کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو، یتیم اور غربا و مساکین تقسیم ترکہ کے وقت حاضر ہو جائیں تو وہ مال جو تم کو بغیر مشقت کے ملا ہے اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، اور اگر گنجائش نہ نکل رہی ہو تو مال متروک کم ہو یا وارثین زیادہ ہوں تو ان سے نرمی سے گفتگو کر کے انہیں لوٹا دو۔ تو یہ بات عام طور پر اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر تقسیم ترکہ کے وقت کچھ غریب اور یتیم لوگ آئیں تو ان کو بھی کچھ دے دیں، اور اگر ترکہ ہی بہت کم ہو تو ان سے اچھی میٹھی بات کر کے ان کو واپس اور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ولد زنا کی میراث کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جسے اس کی ماں نے بغیر شرعی شوہر کے جنا ہو، یعنی وہ کسی دوسرے مرد سے ناجائز تعلقات کا نتیجہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کی میراث کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی ماں اور ماں کے رشتہ داروں کی وارث ہوتی ہے، کیونکہ اس کی نسبت بھی ماں کی طرف ہوتی ہے، یعنی ماں کی اولاد جو ان کے ماں شریک بھائی بہن ہیں وہ اپنے باپ اور اس کے رشتہ داروں کے وارث نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا باپ کے ساتھ کوئی شرعی قرابت یا رشتہ داری نہیں ہے۔ تو ولد الزنا کو باپ کی طرف تو منسوب نہیں کرتے، ماں کی طرف ہی وہ منسوب ہوتی ہیں، تو لہذا وہ انہی کے وارث بنے گی۔ اس کے بعد بتایا گیا مرتد کی میراث۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی مسلمان ارتداد کا شکار ہو جائے تو یہ وہ مرد یا عورت ہے جو ایمان لانے کے بعد کسی کے دباؤ میں آئے بغیر مکمل اپنے ہوش و حواس کے ساتھ دین اسلام سے پھر جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔
کہ اگر کوئی ایسا ہو جائے تو اس کی میراث کا حکم یہ ہے کہ وہ نہ خود کسی کا وارث ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی دوسرا اس کا وارث بن سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، بلکہ اس کا سارا مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ جی، اس کے بعد آخری بات ہے جو یہاں ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس کو ذرا لارج کیجئے، ذرا لارج کیجئے۔ کیا تقسیم ترکہ میں تاخیر کرنا جائز ہے؟ عام طور پر مسلم خاندانوں میں، بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کا ترکہ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور تقسیم ترکہ میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو یہاں اسی موضوع کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کسی شخص کی وفات کے بعد اس کے ترکے کی تقسیم میں بلا وجہ تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ میت کے سارے حقوق کی ادائیگی کے بعد اس کے ترکے کی تقسیم میں جلدی کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد بن ابی وقاص کو انہوں نے جب وصیت کی بات کی تو اللہ کے رسول نے ہی فرمایا تھا کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم آلة یتکففون الناس، کہ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ دو اور لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تو جائیداد کی تقسیم میں جلدی نہ کرنا گویا ایک طرح سے شریعت کی مخالفت کرنا ہے، اور اس میں بڑے نقصانات ہیں۔ آپسی رقابت جنم لیتی ہے، اور لوگوں کا اپنا مال ہوتے ہوئے بھی کمزوروں کو دوسروں کے رحم و کرم پر جینا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے کسی کا انتقال ہو جائے اور بعض خاندانوں میں ایسے کئی سال گزر جاتے ہیں، ان کی پراپرٹی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ اب جو اس وقت موجود ہیں ہو سکتا وہ محتاج ہو مال کے، ان کی بیٹیوں کی بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہو، علاج اور معالجہ کا مسئلہ ہو، گھر کی تعمیر کا مسئلہ ہو، اب مال تقسیم نہیں ہو رہا ہے تو ان کو کچھ نہیں ملتا ہے، وہ بھی دیکھتے دیکھتے پھر ان کی زندگیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے کچھ افراد جو ہے ان پراپرٹی پہ قبضہ جمائے ہوئے رہتے ہیں، یا تو کرائے کھاتے رہتے ہیں یا کوئی دوسرے استعمال میں اس کو لے آتے ہیں۔ تو وارثین میں بہت سے افراد پیدا بھی ہوں گے اور وفات بھی پاتے ہوں گے، آگے جو ہے نسل بڑھتی جائے گی، جنریشن اس کے بعد اور دوسرا جنریشن آ جائے گا، دوسری نسل آ جائے گی، اور لیکن جائیداد جو ہے مشترکہ ہی رہتی ہے۔ تو اگر کوئی تقسیم کا مطالبہ کرنے لگے تو اس پر بے جائے الزامات لگائے جاتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جب کسی شخص کی وفات ہو جائے تو اس کے مال میں دوسروں کا حق بن جاتا ہے، اور یہ حقوق فوری ان کو ادا کر دینے چاہیے، اور اسی وجہ سے کئی خاندانوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپسی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی بڑی فیکٹری چل رہی ہو یا کوئی مشترکہ کاروبار ہو اور کوئی سرپرست وفات پا جائے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے، اس کمپنی کو یا اس فیکٹری کو یا اس مشترکہ کاروبار کو، تو اس کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں بھی سب کی رضامندی کے ساتھ اس مشترکہ ملکیت کو بھی سب وارثین میں بانٹ سکتے ہیں۔ اب جیسے کوئی بڑی کمپنی ہو، اس میں ہر ایک کے شیئر مقرر کر دیں اور ہر وارث کو پارٹنر بنا دیں، تو جو شیئر آتے ہیں، جو حصے آتے ہیں، وہ بھی تقسیم ہو سکتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ مل رہا ہے، کوئی ناچاقی یا کوئی دشمنی نہیں رہے گی۔ تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے جائیداد کی تقسیم میں تاخیر کرنا بالکل غلط ہے، اور اس کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اور کمزوروں کو اپنا مال ہوتے ہوئے دوسروں کے محتاج ہونا پڑتا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے جو آج کل کئی مسلم خاندانوں میں یہ سب چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے میں نے آج کا درس ذکر کیا ہے، اور کل جو ہے یہ دو سوالات تھے جس کو میں نے ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ ایک سوال یہ تھا کہ شیخ راشد مومن حفظہ اللہ نے بھی ایک سوال کسی کے پوچھنے پر پوچھا تھا کہ
حمل کی میراث کا کیسا مسئلہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی حاملہ ہو تو مرنے والے کی جائیداد کو تقسیم کر دیں تو وہ حمل میں جو آنے والی اولاد ہے اس کو کیا ہوگا. تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سارے وارثین انتظار کرتے ہیں ولادت تک تو اچھی بات ہے، اور اگر ولادت تک انتظار نہیں کرتے ہیں تو اس مسئلے کو 3 فرضی مسئلے کے طور پر کرتے ہیں کہ یہ کہ آنے والی جو اولاد ہے بیٹا ہو سکتا ہے، لڑکا بھی ہو سکتا ہے، یا لڑکی بھی ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے مردہ بھی پیدا ہو. تو ان 3 فرضی مسائل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ جو رہنے والے وارثین ہیں ان کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں. بعض وہ وارثین ہوتے ہیں جن کو اس نو مولود کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا ان کے حصے میں، تو ان کا پورا حصہ دے دیا جاتا ہے. مطلب یہ جو نو مولود ہے، جو آنے والی اولاد ہے، اس کے آنے یا نہ آنے سے ان کے ترکے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں پورا ترکہ ان کو دے دیا جاتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ وارثین ہیں جن کو کبھی کم یا کبھی زیادہ مل سکتا ہے. جیسے اگر بیٹا پیدا ہو جائے، لڑکا ہو تو حصہ کم ملتا ہے، لڑکی ہو تو حصہ زیادہ ملتا ہے. تو ایسی صورت میں جو کم سے کم حصہ ہے وہ دیا جاتا ہے، یعنی منیمم دیا جاتا ہے، میکسیمم کو جو زیادہ ہے اس کو رکھ لیا جاتا ہے. اور تیسری صورت وہ وارثین جن کو کبھی حصے دار ہوتے کبھی وہ محروم ہو جاتے ہیں. اب جیسے کوئی وارث بیٹا آنے کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے اور اگر بیٹی ہو تو وارث بنتا ہے، تو ایسے وارثین کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا. تو جب تک ولادت کی خوشخبری نہیں آئی تھی اور وہاں اس کے آنے کے بعد ہی یہ جو بعض حصے جو محفوظ رکھے جاتے ہیں اس حساب سے بانٹ دیتے ہیں. تو ایک مستقل باب ہے علم میراث میں. تو اس قسم کی تقسیم کرنے کے بعد ولادت تک کا انتظار کرتے ہیں اور محفوظ حصے اس کی خوشخبری آنے کے بعد ہی بانٹتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہوا. اور دوسرا ایک سوال کسی نے یہ بھی کیا تھا کہ میاں بیوی پر رد کیوں نہیں ہوتا ہے. یعنی رد انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اگر اصحاب فرائض میں وارثین کو حصے مل جائے لیکن کوئی حصہ رہ جائے اور کوئی عصبہ نہ رہے تو دوبارہ جو ہے انہی اصحاب فرائض کو دے دیا جاتا ہے، لیکن میاں بیوی کو نہیں دیا جاتا. اس کی تفصیلات انشاءاللہ جب ہم رد کے مسائل پڑھیں گے تب انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے. تو یہاں تک آج کے درس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو شیخ عبدالسلام حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعلان کریں کہ اگر کوئی سوال ہو تو ہینڈ ریز کریں انشاءاللہ. جی شیخ محترم، بارک اللہ فیکم ونفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین، جزاکم اللہ حسن الجزا. یہ تھے فضیلت الشیخ ابو یاسر کے امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ، جو آج کے العلم النافع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلنے والا دورہ علم میراث و تطبیق میراث کی دوسری کلاس کو الحمدللہ بحسن خوبی انجام دیا، جو کہ ابھی اختتام پذیر ہوئی. آگے کے مراحل میں سے انشاءاللہ اب آپ لوگوں کے لیے سوالات کے نشست کو قائم کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ اطمینان کے ساتھ اپنے سوالات کو رکھیں. ولو بالفرض وقت کی کمی کی بنیاد پر اگر کسی کا سوال کا جواب نہ دیا جائے تو انشاءاللہ ہمیں معذور سمجھیں. وقت کی کمی کی قلت کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ اپنا سوال واٹس ایپ گروپ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیا جائے گا. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ میں سے کسی کو سوال ہے تو انشاءاللہ کیجیے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کسی خاتون نے یہاں سوال بھیجا ہے کہ تیسری صورت حاملہ کے حمل کی وہ کیا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ وارثین ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر بیٹا پیدا ہو تو حصہ نہیں ملتا، بیٹی پیدا ہو تو حصہ ملتا ہے مثال کے طور پر. تو ایسی صورت میں ایسے وارثین کو کچھ نہیں دیا جاتا جب تک کہ وضاحت نہ ہو جائے. تو یہ تیسری صورت ہے. جی اچھا، یہاں کسی نے ایک سوال یہ بھی بھیجا ہے کہ وراثت کی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ میت کی موت کا یقینی ہونا یا اس کے حکم میں ہونا، جیسے گم شدہ. تو گم شدہ کی تشریح کیجیے. گم شدہ کہتے ہیں مسنگ، یعنی کوئی مفقود ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کا کوئی فرد جو ہے
گھر سے نکل گیا اور واپس نہیں ہوا. لوگ انتظار کرتے ہیں، سال 2 سال کئی سال تک انتظار کرتے ہیں. تو یہ سب معاملات جو ہے قضاء دارالقضاء میں فیصلے ہوتے ہیں کہ وہاں حالت دیکھی جاتی ہے کہ کس پوزیشن میں وہ گھر سے باہر نکل کر واپس نہیں ہوا. کیا کوئی فسادات تھے یا کوئی جھگڑے تھے، یا نہیں تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں سے نکلا تھا، یا کسی ٹور کے لیے نکلا تھا لیکن واپس نہیں ہوا. تو ایسا جو ہے کچھ ہو سکتا ہے. تو کئی دنوں کے بعد جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ جو مسنگ ہے اس کو بھی مال ملنا ہے، تو ہم جو ہے کب تک اس کو زندہ شمار کریں گے اور کب تک اس کو مردہ شمار کریں گے؟ تو اگر قاضی فیصلہ سنا دے کہ نہیں، اب اس کے بعد انتظار کرنا بیکار ہے، اس کی عمر بھی شاید ہو چکی ہوگی، اور حکماً ایک فیصلہ لگا دیتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے، حقیقت کیا ہے پتہ نہیں ہے، تو یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں حکماً، یعنی قاضی کے فیصلے کے مطابق اس کو مردہ شمار کر دیا گیا ہے. جی یہ اس کا مطلب ہے. سوال کسی نے کیا کہ کیا نواسے نواسیاں کو بھی حصہ ملتا ہے اگر ان کے ماں نہیں ہے؟ جی، نواسے اور نواسیاں یہ نہ اصحاب فرائض میں آتے ہیں نہ عصبہ میں سے آتے ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. گمشدہ ہونے کی وجہ سے کتنے سال انتظار کیا جائے گا؟ یہ حالات دیکھ کر جو ہے فیصلے ہوتے ہیں. تو حالات کے اعتبار سے اس کا حکم بتایا جا سکتا ہے کہ کتنے سال انتظار کرنا چاہیے. کسی نے یہ سوال کیا کہ والد اور والدہ کے الگ الگ جائیداد ہیں، تو والد کے انتقال کے بعد والد کی جائیداد اور والدہ کے انتقال کے بعد ہی والدہ کی جائیداد بٹے گی، یا اگر والد کے انتقال کے بعد والدہ بھی جو چاہتی ہیں کہ اب یہ ایک ہی بار دونوں کی جائیداد بانٹ دیں گے؟ دیکھیے، جن کا انتقال ہو ان کی ملکیت کی جو چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کو بانٹنا ہوگا. جیسے والد کا انتقال ہوا تو والد کے نام پر یا والد کی جو کچھ پراپرٹی یا جائیداد ہو اس کو تقسیم کرنا ہے. اور جو زندہ ہیں جب تک ان کی وفات نہیں ہوتی ہے اس وقت تک تو ان کی جائیداد تقسیم نہیں کی جاتی. کسی نے سوال کیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے شوہر یا بیوی کی وفات کے بعد آدھی پینشن شوہر یا بیوی کو دیتی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ اب دیکھیے، اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہو، گورنمنٹ امپلائی ہو، تو حکومت جو ہے جیسے شوہر ہے، شوہر کی وفات کے بعد بیوی کو کچھ رقم دیتی ہے، کچھ ان کا تعاون کرتی ہیں، تو یہ حکومت کا فیصلہ ہے. یہ سب چیزیں ترکے میں شمار نہیں ہوتی ہیں. ان کی بیوی کو جن کو نامنی بنا کر جاتے ہیں ان کے نام جو ہے کچھ پیسے آتے رہتے ہیں، تو یہ ترکے میں شمار نہیں ہوتی. وہ بیوی کا حق ہے، بیوی کو جو ہے حکومت مدد اور ان کی لیے خرچ کے طور پر دیتی ہیں، تو یہ سب چیزیں ترکے میں شمار نہیں ہوتی ہیں. البتہ سروس مکمل ہونے کے بعد جو مکمل پیسے آتے ہیں، جو ہر ماہ اس کی تنخواہ سے کاٹ دیے جاتے ہیں، یا کوئی گفٹ بننے والے کو اگر کوئی حکومت دے رہی ہے یا کوئی کمپنی دے رہی ہے، تو یہ چیز ترکے میں شمار ہوگی. جہیز کو بعد میں ترکہ شامل کیا جا سکتا ہے؟ کسی کی شادی پر اس کی دلہن کو جو کچھ چیزیں ملتی ہیں وہ سب اسی کی چیزیں شمار ہوتی ہیں. اس کی وفات کے بعد وہ ساری چیزیں اس کو ملی ہیں وہ ترکے میں شمار ہوں گی. کسی نے سوال کیا کہ جو شخص میراث پر ناجائز قبضہ کیا ہو تو کیا اس کی عبادت قابل قبول ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شخص کی میراث پر ناجائز قبضہ کیا وہ تو وہ ظلم کر رہا ہے اور وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے یہ. لیکن جہاں تک اس کی عبادت کی قبولیت کا مسئلہ ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں تو ترکہ کیسے تقسیم ہوگی؟ دیکھیے، بیٹیاں 3 ہو یا 4 ہوں ان کا حصہ 2/3 یعنی 2 ثلث ہے، یعنی 60 پر 6 حصے، تقریباً 66.66% جو ہے
اتنا جو ہے بیٹیوں کو حصہ ملتا ہے۔ مردوں کا کوئی سوال نہیں آیا وائس کے ذریعے؟ جی شیخ، کسی کا بھی نہیں آیا ابھی تک تو۔ جی جی حاضر اور چاٹھی کے اندر 2-3 سوالات باقی ہیں شیخ۔ جی جی کیا نانی نانا اپنے نواسا نواسی کے لیے وصیت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، نانا یا نانی جو ہے اپنے نواسے نواسیوں کے لیے، چونکہ یہ لوگ وارث نہیں ہوتے ہیں، ان کے نام وصیت کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سرپرست اگر زندہ ہو تو اپنی اولاد میں مال کس طرح تقسیم کرے؟ اگر وہ سب الگ الگ ہو کر اپنا گھر بسانا چاہیں اور ضرورت مند بھی ہوں۔ دیکھیے اگر کوئی گھر کا سرپرست ہے، اپنے بچے بچیوں میں، اپنے بیٹے بیٹیوں میں جو سب کے سیٹل ہو چکے ہیں، ان کو کچھ دینا چاہے تو برابر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ بیٹیوں کو بھی اتنا ہی دے جتنا وہ بیٹوں کو دیتا ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ میرے باپ کے 2 لاکھ روپے ہیں، ان کو 4 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، 2 بہن، ماں، 1 لڑکا، یعنی مرنے والے کی 2 بیٹیاں، 1 بیٹا اور ان کی بیوی، یہی تو سوال ہے یا کوئی دوسرا سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ باپ کا انتقال ہوا مطلب ان کے والد کا، تو ان کی بیوی اور وہ 2 بیٹیاں ان کی اور مرنے والے کی اور 1 بیٹا، یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی دوسرا سوال ہے اس میں واضح نہیں ہے؟ ایک سوال یہاں انہوں نے یہ کیا ہے کہ باپ کی موجودگی میں ہی ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بعد میں باپ کا انتقال ہوا ہے، تو باپ کی وراثت میں صرف میت کی اولاد ہی وارث بنے گی یا پوتوں کو بھی حصہ ملے گا؟ دیکھیے اگر اس کی دوسری اولاد میں صرف بیٹیاں ہی ہیں، جیسے کسی کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ بیٹا باپ کی زندگی میں وفات پا جائے اور اس کی دوسری بیٹیاں ہیں، صرف بیٹیاں ہی ہیں، تو ایسی صورت میں پوتے پوتیاں بھی وارث ہوں گے جبکہ ان کے چچا نہ ہو۔ اور اگر باپ کی دوسری اولاد بھی ہے، دوسرے بیٹے بھی ہیں، تو ایسی صورت میں ان پوتے پوتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، الا یہ کہ دادا ان پوتوں کے حق میں کوئی وصیت کرے 1/3 میں، تو اس وقت ان کو مل سکتا ہے۔ وراثت کی اور تفصیل کس کتاب میں مل سکتی ہے؟ اردو میں اور بہت سے علماء کی کتابیں ہیں، اس کو آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک سوال کسی نے بھیجا ہے کہ باپ کی نہیں، خاتون جس مرد کے ساتھ زنا کیا ہو، ایک خاتون جس مرد کے ساتھ زنا کیا ہو، اسی سے شادی کیا ہو، تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو کس کا ترکہ ملے گا؟ ویسے تو عام بات میں نے بتائی کہ زنا سے ہونے والی اولاد میں وراثت اس کی ماں کی طرف ہی منسوب ہوگی اور اسی ماں کی طرف سے وارث ہوگا، لیکن اگر شادی بھی ہو جائے تو واللہ عالم اس مسئلے کا حل مجھے معلوم نہیں ہے۔ لا يرث القاتل شيئا، اس حدیث کی صحت پر روشنی ڈالیں۔ تو ہم نے ذکر کیا تھا اس حدیث کو کہ یہ حدیث ترمذی کی ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے۔ نہیں سوری وہ نہیں، یہ حدیث جو مذکور ہے سنن ابی داؤد اور ترمذی کی ہے اور صحیح حدیث ہے، جی ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور کچھ سوالات دیکھ رہا ہوں۔
کسی نے سوال کیا کہ یہ کورس کتنے دنوں کا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے تک تو چلے گا، ویسے جو ہے اس سے پہلے بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اگر باپ کا مال سود کا ہو تو تقسیم کیا جائے گا بچوں میں؟ بچے حلال کمانے والے ہیں؟ نہیں، حرام مال ہی ہوتا ہے۔ یہ کسی نے پلیز رپلائی میں کوسچن، کون سا سوال ہے ان کا؟ ہم تو یہی سنے ہیں کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، لیکن شیخ نے کہا کہ بیٹے جب مسلمان ہو جاتا ہے تو کافر باپ کا وارث ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر مسلمان ہیں تو اپنے کافر والدین کے وارث ہو سکتے ہیں، اور اس حدیث کا مطلب یہ بتایا کہ اس میں وہ حدیث خبریہ ہے، یعنی اس میں خبر دی گئی ہے، حکم نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ امام تیمیہ رحمہ اللہ اور دوسرے چند علماء نے اس خیال، اس رائے کو ذکر کیا ہے۔ شیخ اگر شوہر یا بیوی کی جوائنٹ پراپرٹی ہو تو وراثت کیسے بنتی جائے گی؟ دیکھیں، جن کا جو حصہ ہوگا اتنا حصہ ہی بٹے گا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اسی صورت میں تو ان کے حصے میں جتنی پراپرٹی ہے صرف اسی حصے کو بانٹیں گے، سارا حصہ نہیں بانٹیں گے۔ تو بقیہ کچھ سوالات ہیں وہ انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے اس کے جواب دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ وحسن الجزا، بارک اللہ فیکم۔ یہ تھا ہمارا دورہ علم میراث اور تطبیق میراث کی دوسری نشست، جو کہ العلم النافع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام الحمدللہ بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا۔ میں آپ تمام لوگوں کا ممنون مشکور ہوں کہ آج کی دوسری بیٹھک میں تقریباً 275 احباب شرکت کیے، جو مشارکین و مشارکات کی تعداد رہی۔ آپ تمام لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ الحمدللہ وقت موعود پر آپ تمام لوگ جمع ہوئے اور شیخ کے علم سے استفادہ حاصل کیا۔ میں بلا کسی تاخیر کے شیخ کی اجازت سے اختتام مجلس کی اعلان کرنا چاہوں گا۔ اور ایک اہم بات یہ بتا دیجیے کہ گوگل فارم میں جو ہے سوالات دیے جائیں گے کل پرسوں انشاءاللہ، تو تمام لوگ اس کا جواب دے کر اس کو سبمٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، منفع بکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔